تو میرا اگلا سوال یہ تھا مولانا صاحب، مولانا مسکور صاحب سے تھا، ذرا ان کی طرف کیمرہ کرتے تھے تو مہربانی ہوتی. سر مولانا صاحب کو اوپر لے آئیے ان کا کیمرہ. ہاں میں اوپر لے لیتا ہوں. جی تو مولانا صاحب میرا سوال آپ سے یہ تھا، کیونکہ آپ چاہ رہے تھے کہ اگلے سوال کی طرف بڑھے. اگر آپ یعنی مولانا مسکور صاحب، مجھے لگ رہا ہے آپ کی ایج جو ہے تقریباً 55 سال کی ہوگی، اگر آج آپ کو موقع ملا کوئی 6 سال کی بچی سے نکاح کرنے کا، تو کیا آپ کے لیے اجازت ہے کہ آپ نکاح کر سکتے ہیں، اور کیا آپ کرنا چاہیں گے؟ اور اگر نہیں کرنا چاہیں گے تو کیوں نہیں کرنا چاہیں گے؟ یہ ایک سوال کا جواب دے دیں. دیکھیے اس ملک کے ماحول کے اعتبار سے تو نہیں کیا جا سکتا، سمجھ گئے نا، کیونکہ یہاں لڑکیوں کی گروتھ ایسی نہیں ہوتی ہے. ہیں اگر آپ سعودی میں ہوتے اگر آپ، تو کیا آپ پاکستان میں یا سعودی میں ہوتے تو 15 سال کی یا 12 سال کی بچی سے آپ شادی کرنا چاہیں گے؟ کیونکہ 12 سال میں شادی کے عام طور پہ مینسٹریشن سٹارٹ ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ اصل میں غلط، آپ کے امیجنیشن ہے کہ شادی جو ہے آپ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ صرف عیاشی کے لیے اور اس کے لیے کی جاتی ہے. شادی کا جو ہے مقصد ہی کچھ اور، وہاں پر کچھ اور ہی مقصد تھا، اور وہ چیز رسول کے لیے اسپیشل تھی، رسول کے لیے اسپیشل تھی، ہمارے لیے نہیں ہے وہ حکم. یہ آپ بتا سکتے ہیں کہ وہ رسول کے لیے خاص تھا؟ اس کی دلیل، یہ بہت بڑا کلیم کر دیا مولانا آپ نے کہ یہ جو جی رسول کے لیے خاص تھی وہ. ہاں دیکھیے ان ہوا الا وحی یوحا قرآن کی آیت ہے کہ یہ نبی جو ہیں وہ کوئی کام کوئی بات جو ہے اللہ کی وحی کے بغیر نہیں کہتے. تو ان کی جو شادیاں ہوئی، نکاح ہوئے، وہ اللہ کے حکم کے بغیر نہیں ہوئے. سر یہ جو 65:4 ہے یہ کس لیے ہے پھر؟ جی 65 کی 4 سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 جس کے اندر لکھا ہوا ہے لم یحدنا، یہ کس وجہ سے ہے سر؟ یہ آپ بتا سکتے ہیں؟ لے کے آ جاؤ نا ایڈم، یہ میں اسکرین پہ لے کے آتا ہوں تاکہ آپ ذرا پڑھ لیجئے. نہیں مولانا صاحب نے یہ بہت بڑا کلیم کر دیا کہ یہ عمل جو ہے یہ خاص محمد صاحب کے ساتھ تھا. یہ تو ایک عجیب بات ہے. میں زوم کر دیتا ہوں. آپ تو چونکہ بہت اچھے اسکالر ہیں تو آپ کو عربی دکھاؤں یا اردو دکھاؤں یا انگلش دکھاؤں؟ صاحب یہ ذرا اسکرین سے ہٹا دیجیے. جی سر یہ سر پڑھ لیجیے اور سمجھا دیجیے سر. سورہ طلاق کی آیت نمبر 4 ہے. جی واللہ یئسن من المحیض من نسائکم ان تبتم فعدتهن 3 اشہر واللہ یحض. جی تو آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں اس میں؟ سر اس آیت مبارکہ کے مطابق حضرت ایسی عورتیں جن کو کبھی بھی حیض نہ آیا ہو، جب آپ ان کو طلاق دیں، ہاں کبھی بھی حیض نہیں ابھی تک آیا، بہت چھوٹی ہیں، جب آپ ان کو طلاق دیں تو ان کے اوپر عدت لازم ہے. سر کیا فرماتے ہیں سر اس کے بارے میں؟ تو اس کا مطلب چھوٹی بچیوں کے ساتھ شادی تو جائز ہے اسلام میں، عام حکم ہے. آپ اسے دوبارہ لگائیے اسکرین پر، یہ جو آیت لگائی ہے آپ نے لگی بھی ہے سر، اسکرین پہ لگی ہوئی، ہٹائی نہیں. نہیں وہیں کچھ ہو رہا، ادھر سے پرابلم ہو رہا، کچھ پرابلم ہو رہی ہے. آپ کے پاس کلر بدل گیا. سر آپ کے پاس قرآن ہے سر، یہ آپ کا قرآن کی آیت ہے سورہ طلاق کی آیت نمبر 4. میں پڑھ دوں دیکھیے مولانا. واللہ یئسن من المحیض من نسائکم، جو عورتیں جن کو حیض آنا بند ہو گیا ہے تو ان کا جو حساب ہے حیض کے مطابق نہیں ہوگا، بلکہ اندازے سے 3 مہینے ان کی عدت ہوگی. اور جو حمل والی ہیں تو ان کی لم یحدنا سر، لم یحدنا، لم جن کو کبھی حیض نہیں آیا. آگے ایڈم آگے وہ بولنے دو. ہاں مولانا آپ بولیے. جی یہ اصل میں پوری دکھائی نہیں دے رہی، آپ پوری دکھائیے اسے. اچھا میں اپنے سافٹ ویئر میں جیسا پہلے آ رہا تھا نا وہ نہیں آ رہا، یہ آدھا کٹ گیا بھائی صاحب. یہ سر اب ٹھیک ہے، اب بہتر نہیں اب بہتر ہے. پہلے والا صحیح تھا، یہ بڑا ہو گیا ہے. اب بہتر بہتر ہے لیکن کٹ رہا ہے آدھا. پہلے جو لگایا تھا نا آپ نے وہ صحیح تھا سر، یہ ویسے ہی لگایا ہوا. محترم ہم غلط تھوڑی بول رہے ہیں، یہاں پہ آدھا دکھ رہا ہے آدھا نہیں دکھ رہا. میں دکھا رہا ہوں واللہ یئسن نہیں دکھ رہا کچھ بھی. اور اس میں پنک کلر آ رہا ہے اس میں. حضرت میں دکھا رہا ہوں آپ کو، 1 منٹ دیجیے مجھے. سر آپ کے فون پہ کوئی مسئلہ ہے لیکن کوئی بات نہیں، دوسرے طرف سے اب دیکھ دکھ رہا ہے کیا مولانا عارفین صاحب؟ ابھی دکھ رہا ہے؟
अपलोड हो जूम रहा कर दें सर, जूम कर दें सर थोड़ा सा। ये जूम नहीं होगा ये। हाँ ये सही आ रहा है, लेकिन इसमें काफी गौर करना पड़ेगा, थोड़ा बड़ा करें। और वो जिनको कभी हैज नहीं आया जी हाँ, तो उनकी भी जिनको मुद्दत जो है वो 3 महीने है, हाँ, उनकी तो भी जिनको मुद्दत हैज 3 महीने है। इसका जी, ताल्लुक पिछली आयत से है, आप अगली आयत से जोड़ रहे हैं। सर पिछली नहीं, आयत मतलब ले लेते हैं। हाँ पिछली आयत से है इसका लेकिन ताल्लुक। बात ये है कि जो ऐसी औरतें जिनके साथ आपने शादी की, जिनको कभी भी हेज नहीं आया, उनके साथ आपने सेक्स किया है, तो उस आपकी उनकी जो इद्दत है वो 3 माह है। तो ये तो जेनेरिक हाँ स्टेटमेंट हो गया ना। हाँ जी, तो इसका मतलब है इस्लाम में छोटी बच्चियों के साथ शादी जायज है, जिनको कभी हेज ना छोटी आया। बच्ची जो है, देखिए निकाह तो जायज है हमारे यहाँ इस्लाम में, छोटी उम्र में सेक्स, निकाह शादी कर के साथ सकते हैं, सेक्स। लेकिन जो रुखसती होती है ना सेक्सुअल इंटरकोर्स, वो जी दैट जी इज आफ्टर दी प्यूबर्टी मैच्योरिटी। सर, ठीक है सर। हाँ 33 अच्छा, 33 दूसरी की बात 49 आप जो खोलिए। ये नहीं कह नहीं, रहे हैं, हजरत आप गलत फरमा रहे हैं। अगर आप सूरह नंबर 33 की आयत नंबर 49 खोलिए जनाब, इनको आप सूरह 33 की आयत नंबर 49 खोल दीजिए जरा प्लीज, जिसमें लिखा हुआ है कि अगर आपने इंटरकोर्स नहीं किया तो इद्दत की जरूरत ही नहीं। सर देखें, सर मुझे भी आपका कुरान याद है सर, क्योंकि मैं भी कभी से हाँ जी मुसलमान जी रहा हूँ। जी जी हाँ सही है। ठीक है, तो या बेसिकली अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकाहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़तुमुहुन्ना मिन क़ब्ली अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा। जी, तो कोई इद्दत नहीं है उसके ऊपर अगर आपने उसको टच करने से पहले, इंटरकोर्स करने से पहले तलाक दे दी है। तो सूरह हाँ जी तलाक की ठीक। आयत नंबर 4 के अंदर अगर ऐसी औरतें जिनके साथ आपने तलाक दिया उनको इद्दत दी गई है, तो इसका मतलब है सेक्स हुआ है, वरना 33 की 4 उस पे अप्लाई होती। बाय द वे मैं आपको बताता चलूं, अतिबरी, राजी, कुर्तबी, इब्ने कतीर, अस्बाबुल नजूल सारे मुत्तफिका अलैह ये बताते हैं कि ये बहुत छोटी बच्चियां हैं जो उम्र में भी बहुत कम हैं, जिनको अभी तक हेज नहीं आया, उनके साथ शादी के बाद तलाक की बात हो रही है। प्लीज मौलाना साहब माइक आपका। जी जी साहिल साहब, ये जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उन तमाम लोगों से ये कहना चाहता हूँ, मजहब की बात वही समझता है जो मजहब को फॉलो करता है, और जो अरे मजहब ये को तो कोई फॉलो ही जवाब नहीं नहीं करता हुआ तो ना उसे जितना मर्जी समझा लो उसकी समझ में आ ही नहीं सकती है। भाई आप तो नास्तिक है। मौलाना, ये तो जवाब नहीं हुआ ना, ये कौन सा जवाब हुआ? अरे तो आपके भाई जवाब है, आप मुझे जवाब ये बताइए किसी मजहब को फॉलो क्यों नहीं करते। अच्छा, मुझे ये बताइए कि मुझे लगता है कि मुझे आप ये लोगों के बता पास जवाब भाई, नहीं है। एक बात बताइए, जब मौलाना आप किसी मशकूक धर्म, साहब, आप जब एक मिनट मुझसे मेरे आप मुझे एक सवाल का जवाब दे दीजिए भाई। मैं एक ये सवाल पूछ जितने रहा भी हूँ लोग मौलाना देख रहे हैं, साहब। मैं आपसे सबसे पूछ रहा हूँ, साहिल साहब मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे। जब साहिल साहब आप किसी मजहब को फॉलो नहीं करते तो आपको किसी मजहब पे एतराज करने का क्या हक है, मुझे ये क्यों नहीं कर बताइए। सकते? वो मजहब में अगर हमें कुछ गलत लग रहा है तो क्यों नहीं कर सकते? अच्छा कौन से मजहब में सही लग रहा है। अच्छा ये बताइए कि हजरत मोहम्मद, अगर हम दूसरे मजहबों पे नहीं एतराज नहीं 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 नहीं, ये करते बताइए तो कौन सा मजहब सही लग, अरे भाई कौन सा मजहब सही लग रहा है ये बताइए। सर वो मेरी दूसरे बात मजहब की बात उन उस मजहब के स्कॉलर से करेंगे ना, आपसे तो नहीं ना करेंगे, उनसे करेंगे कि भाई आपसे करेंगे। भाई मैं मैडम भी तो एक आपसे मिनट, क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, मैं मौलाना भी तो क्वेश्चन कर रहा हूँ ना। मौलाना अरफीन आप क्यों साहब एक किसी मिनट रुक मजहब को नहीं जाइए। मानते, मुझे ये बता, आप क्यों एक किसी मजहब को नहीं मानते ये बताइए पहले। अच्छा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। जो आपने लॉजिक लगाई है कि अगर हम किसी मजहब को नहीं मानते तो उस पे हमें हाँ सवाल नहीं करना चाहिए, है ना? तो हजरत हाँ बिल्कुल। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जो मुशरिकीन मक्का थे उनके अकीदे पे क्यों सवाल किया उन्होंने? तो वो तो मजहब मानते थे ना, आप तो कोई मजहब कह रहे मैं मानते नहीं, मैं तो नास्तिक। अच्छा मतलब आप अगर आप मजहब नास्तिक को हैं, मानते हो, आप नास्तिक, मतलब ये बताइए आप नास्तिक हैं। एक मिनट, मतलब आप आपका नास्तिक है कहना ना। ये है, एक मिनट, ये कायदा आपने भाई कहाँ सवालों से को घुमा लाया रहे हैं कि आप। भाई मजहब मुझे वाला एक बात दूसरे बताइए, मजहब वाले नहीं को नहीं ये नहीं, फॉलो मुझे कर कायदा सकता ये है? नहीं नहीं कायदा घुमा कहाँ रहे लिखा हैं। है, ये कायदा कहाँ लिखा है, ये ये कायदा कहाँ कायदा है लिखा है, भाई, मेरे सवाल कहाँ मेरे लिखा सवाल का है? जवाब दीजिए। सर ये कायदा जब आप कहाँ किसी लिखा है? मजहब को फॉलो नहीं करते तो किसी मजहब हजरत पे ये कायदा कहाँ एतराज लिखा जब है? करिएगा जब किसी मजहब को फॉलो करेंगे, हजरत ये कम कायदा से कम कहाँ किसी लिखा है? मजहब को तो फॉलो करें। हजरत ये कुल भाई हदीस किसी कहाँ मजहब को है? तो फॉलो करें। एडम एक मिनट। अरे कहीं कुल नहीं लिखा, मैं हातु सवाल कर रहा हूँ आपसे, बुरहानकुम इन बताइए ना। कुंतुम सादिकीन, कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। जी आप दलील पेश सच्चे करो हो अगर तो तुम सच्चे दलील हो। दो, तो दलील दो। आप सच्चे ही ये नहीं हो, कायदा कहाँ से आप लाए? तो भाई देखिए वो शख्स बड़ा ही जालिम है जो किसी मजहब को नहीं मानता। आप तो किसी मजहब को मानते नहीं, तो आपके दिमाग में मजहब की बात आने से रही। सबसे बड़ा जालिम वो है जो शिर्क करता है।
یا بنیا ان الشرک تو آپ شرک تو بھائی میں یہ تو کہہ رہا ہوں آپ شرک تو کر لیں جبھی تو ہم آپ سے بات کریں. بھائی دیکھیے کسی مذہبی انسان کو لے کر کے آئیے سامنے. ہم کہاں یا تو آپ کہ میں فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں, یا تو یہ کہ آپ میں فلاں مذہب کو فالو کرتا ہوں تو میں آپ سے بات کروں. آپ ناستک ہوں. اب جب آپ ناستک ہے تو مجھے ایک بات بتائیے, یہ دنیا وجود میں کیسے آئی؟ بم پھٹا جبھی تو آئی. مجھے یہ بتائیے یہ دنیا کیسے بنی بھائی صاحب؟ آپ جب کسی دھرم کو نہیں مانتے دنیا کیسے بنی؟ سر آپ کا خیال اللہ نے بنائی ہے؟ آپ کا خیال ہے حضرت کہ اللہ میاں نے بنائی ہے؟ نہیں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ بتا, آپ کا کیا خیال ہے بھائی؟ میرا کیا خیال ہے وہ بعد میں آئے گا نا, لیکن اس کے بعد نہیں تو بھائی یہ کیا بات ہوئی بھائی بتا, یہ کیا بات ہوئی؟ اب آپ کہیں گے کہ ٹاپک چینج ہو گیا, کیا آپ مانیں گے کہ ٹاپک چینج؟ بھائی ٹاپک چینج آپ کر رہے ہیں نا, میں نہیں کر رہا. مجھے ایک بات بتائیے, دنیا کو آپ لے کے آئے بھائی نا, سنیے دنیا بھائی, بنانے میں کو ایک آپ مذہبی میں ایک مذہبی آدمی ہوں, میں ایک مذہبی آدمی ہوں اور مذہب والے سے بات کروں گا. آپ ناستک ہیں اور یہ بتائیے ناستک نہیں آپ؟ بات سنیں ذرا پہلے, اب ذرا نہیں آپ ناستک نہیں ہیں. میں نہیں, رک جائیں اب ریلیکس ہو جائیں, ٹھنڈا پانی پی لیں ایک دفعہ پلیز. میں ہم لوگ بہت پیار سے نہیں الحمدللہ ضرورت نہیں ہے. چلیں پھر رک جائیں ذرا ایک سیکنڈ, سمجھنے کی بات سمجھ لیں, سوچ لیں, سمجھ لیں پہلے ایک دفعہ. آپ نے بولا بھائی تھا آپ میرے سوال کا جواب نہیں دیں مجھے, میرے سوال کا حضرت سن تو لیں پہلے, حضرت سن تو لیں, حضرت سنیں تو صحیح, 6,000 لوگ دیکھ رہے ہیں مولانا, آپ کیا بالکل ان 6,000 لوگوں سے یہی کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ جب یہ شخص کسی مذہب کو نہیں مانتے تو مذہب پہ اعتراض کیوں کر رہے ہیں؟ مذہب پہ اعتراض تو وہی کرے گا جب کسی مذہب کو مانتا ہوگا. حضرت سنے تو صحیح, حضرت سنے تو صحیح, ایک سیکنڈ, اب 2 منٹ مجھے دیجیے گا ان انٹرپٹیڈ, پھر جو مرضی بول 3 منٹ لے لیجیے. چلیں 2 منٹ کافی ہے. آپ نے اس طرح کے سوالات ہندو مذہب کے بارے میں کیے ہیں, کبھی عیسائی مذہب کے بارے میں کیے ہیں, یہودی مذہب کے بارے میں کیے ہیں؟ یہ بتائیے. جو آپ اسلام کے بارے میں کر رہے ہیں, آپ بتلائیے اسلام کے بارے میں ہی کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سوالات؟ مجھے ٹائم نہیں دے رہے, کیا آپ کا کوئی مشن ہے یہ بتائیے؟ مجھے ٹائم نہیں دے رہے آپ, 2 منٹ کیا آپ جو ہے مطلب اسلام کو صرف بدنامی کرنا چاہتے ہیں, بات کو سمجھنا نہیں چاہتے؟ معذرت کے ساتھ کہوں گا, آپ بات کو سمجھنا نہیں چاہتے, صرف اسلام کو بدنام کرنا چاہتے ہیں. اسلام از لاجیکل جو ہے ریلیجن, اس کی ہر بات میں ایک حقانیت اور سچائی ہے, اور اس کے پاس دلیلیں ہیں موجود. آپ مجھے بتائیے, کوئی بھی ماں باپ جو ہیں وہ اپنی لڑکی کی شادی میچور ہونے سے پہلے کیسے کر دیں گے؟ جب وہ خود ماں باپ اس کی شادی کر رہے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ شی از میچور. حضرت 2 منٹ دے دیں, آپ کو پورا کمپریہنسو جواب دیتا ہوں, بیچ میں انٹرپٹ نہ کیجیے گا پلیز. میں اسکرین یہ لے کے آ رہا ہوں, اسکرین لے کے آ رہا ہوں, 1 منٹ رکو. ہاں جی لے آئیے آپ. اچھا مولانا بیچ میں ہم نہیں بولیے گا. میں چلیے لے پالک پہ آ جائیے, لے پالک پہ آئیے, چھوڑیے وہاں تو آپ جو ہے نا قاصر ہوگا جواب دینے سے. لے پالک پہ آ جائیے, 2 منٹ تو دے دیں, ابھی دیتے ہیں وہاں پہ جاتے ہیں. آپ نے جو چند لے پالک پہ آ جائیے, آپ جواب دینے دیں. چارجنگ پہ لگا لو حضرت. ہاں دیکھیں انہوں نے چند ایک باتیں بولی کہ لاجیکل دین ہے. ہم نے لاجیکل دین کے بارے میں سارا کچھ دکھایا جس کا جواب ان لوگوں کے پاس نہیں تھا. نمبر دوسری بات ان لوگوں نے نہیں ہے بھائی ہے. 1 سیکنڈ سر, کیوں بیچ میں بول رہے ہیں؟ بولنے دیں نا, مجھے کلام کرنے دیں. اب رک جائیں, ریلیکس کریں سر, ریسیٹ کریں میرا ٹائم, 2 منٹ مجھے پورا دیں. سب سے پہلے ہم نے بات کی تھی کہ اپنا ایویڈنس پریزنٹ کریں. کسی بھی حضرت نے کوئی ایویڈنس پریزنٹ نہیں کیا, کچھ بھی ایویڈنس نہیں دیا, کوئی دلیل نہیں دی, صرف باتیں رکھی ہیں. ہم نے ہر چیز دلیل کے ساتھ پریزنٹ کی ہے. نمبر 1. نمبر 2, ان حضرات نے کہا اگر آپ کسی دین کو نہیں مانتے تو پھر آپ سے بات نہیں کر سکتے. بھائی جان آپ خود آئے ہمارے پاس بات کرنے کے لیے, نمبر 1 بات. نمبر دوسری بات, اٹ ڈز ناٹ میٹر کہ محمد صاحب نے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شرع کے اندر لکھا ہوا ہے, اور یہ دونوں حضرات امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں. میں امام ابو حنیفہ کی ابھی ہدایہ والیوم نمبر 2 فقہ اور شرع کی کتاب دکھا سکتا ہوں, جس کے اندر انہوں نے, امام ابو حنیفہ نے ریفرنسز دے کے کوٹ کیا ہوا ہے کہ اسلام کے صرف 2 ہی چیزیں, 2 ہی گھر ہیں. ایک گھر ہے جو کہ لڑائی کا, اور دوسرا گھر ہے امن کا, اور امن کا وہ گھر ہے جہاں مسلمان غالب ہے, اور قیامت تک یہ لڑائی جاری رہے گی سب کے ساتھ. وہاں پہ یہ نہیں لکھا ہوا کہ ساحل جیسے ناستکوں کے ساتھ لڑائی نہیں جاری رہے گی, سب کے ساتھ جاری رہے گی. اگر یہ کہتے ہیں ابھی کھول کے دکھاتا ہوں, اور اگر لکھا ہوا تو پھر یہ کہیں گے کہ ہاں ہم نے پڑھا نہیں تھا, میں دکھا سکتا ہوں ابھی کہ ابھی. اس کے بعد تیسری بات, محمد صاحب نے, حضرت محمد نے تمام دھرموں کے ساتھ اٹیک کیا, اور کسی دھرم والے کو نہیں چھوڑا, کسی کو نہیں بخشا. اب یہ میرے پاس دوسری دلیلیں لے کے آتے رہے. میں دکھاؤں گا کہ کون کون سی آیات منسوخ ہو چکی ہوئی ہیں ان کے اپنے اسکالرز کے مطابق, اور جو لڑائیاں کی اور مارکٹائیاں کی اور سارا کچھ کیا, یہ میں دکھا سکتا ہوں جب یہ چاہیں. رادر ابھی کے ابھی. جناب 2 منٹ بھی پورے نہیں ہوئے, مائک دیں ان کو.
اچھا ابھی مولانا عرفین صاحب آپ کا وقت میں آپ کو 3 منٹ دیتا ہوں, آپ کو جو بولنا ہے آپ 3 منٹ میں بولیے, پھر اس کے بعد دوسرا جب بولے گا تو آپ انٹرپٹ مت کریے گا, سٹارٹ کریے. نہیں یہ سوال ختم ہوا. دیکھیے میرا ایک سوال کا جواب, آپ مجھے ایک سوال کا جواب دے دیجئے, اور جو جنتا دیکھ رہی ہے بڑی پولائٹلی میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ ایک بات بتائیے, جتنے بھی لوگ دیکھ رہے ہیں ظاہر سی بات ہے کوئی نہ کوئی کسی بھی دھرم کو فالو کرتا ہوگا, اور دھرم کی بات اسی کے سمجھ میں آتی ہے جو دھرم کو فالو کرتا ہے, اور جو انسان دھرم کو فالو ہی نہیں کر سکتا تو آپ اس کو کتنی بھی دلیلیں دیں کچھ بھی کریں اس کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی. تو سب سے پہلے ساحل صاحب آپ کسی دھرم کو فالو کریں جب بات کریں, پہلی بات. اب دوسری بات, آپ اپنا کوشچن رکھیں, دوسرا کوشچن. چلے جی ان کے پاس انہوں نے ختم کر دیا. اگلا کوشچن لے آئے جی, وہ محمد صاحب کی شادی والا دوسرا کوشچن لے آئے سر, وہ کہہ رہے ہیں کون سا والا؟ نہیں دوسرا کہوں گا یہ لے پالک والا, یہ تو ہو گیا لے پالک والے. لے پالک والا لیں جی, لے پالک والا سوال ہے, ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہمارے جواب کی, آپ لے پالک والا سوال نہیں ہے دلیل بھائی آپ کے پاس نہیں ہے بھائی, آپ مان نہیں رہے. جب آپ نے سوچ رکھا کہ ہم مانیں گے نہیں تو پھر سر کوئی ایک دلیل تو دینا ایویڈنس کے ساتھ. اچھا دیکھیے آپ کو سمجھ میں آنی چاہیے نا, اگر آپ کے سمجھ میں نہ آئے تو دلیل یہ دین عند اللہ الاسلام, ایویڈنس تو پریزنٹ کرنا سر اپنی دلیلوں کا. قرآن حکیم کا ایویڈنس دے دیا نا میں نے, ابھی دیا ہے میں نے آپ کو کہ چھوٹی بچی کہ اللہ کے نزدیک دین جو ہے وہ صرف اسلام ہے. ہم بھی وہی کہتے ہیں کہ یہ دعویٰ کرتا ہے اسلام کے دوسرا کوئی مذہب جو اس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے, یہی بات ہے نا. باقی سب مذہب دھرم جو بھی ہے وہ سب غلط ہے, یہی کہنا چاہ رہے ہیں نا آپ. نہیں غلط کی نہیں کہا, غلط کو ہم غلط کب کہہ رہے ہیں, یہ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک جو سب سے بہترین مذہب ہے وہ اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے اصولوں کی وجہ سے اس کو, ہم کسی دھرم کو برا نہیں کہہ رہے ہیں. نہیں برا نہیں, وہ صحیح ہے یا غلط ہے, دوسرے دھرم جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. بھائی ہم تو اپنے دھرم کی بات کر رہے ہیں, ہمارا دھرم سچا ہے, ہر انسان اپنے اپنے دھرم کو سچا بتاتا ہے. اب آپ تو کسی دھرم کو مانتے ہیں بھیا, آپ کو کیسے بتائیں ہم, یہ تو آپ کسی دھرم کو مان کر کے آئیے نا. ایک منٹ اللہ کہتا ہے بھائی آپ مجھے بتائیں میں فلاں دھرم کو فالو کرتا ہوں, پھر میں آپ سے اسی دھرم پہ بات کرتا ہوں. کون سے دھرم کو فالو کیا چاہیے ظاہر صاحب, ان کو بیساکھیاں چاہیے, ان کو بیساکھیاں چاہیے. بیساکھی آپ کو چاہیے بھائی, آپ یہ بتا کس دھرم کو فالو کرتے ہیں. نہیں فالو کرتے میرے بھائی, میں ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں میں نہیں. تو مجھے ایک سوال کا جواب دے دے بھائی, ایک سوال کا جواب. ساحل صاحب ایک سوال کا جواب نہیں دے رہے آپ. کیا پوچھو, کیا ہے؟ میں آپ سے بہت ہی پولائٹلی پوچھ رہا ہوں, بہت ہی ادب کے ساتھ میں, جب آپ کسی دھرم کو نہیں مانتے چلیے کوئی بات نہیں, مجھے یہ بتا دیجئے یہ جو دنیا ہے یہ وجود میں کیسے آئی. سر آپ مجھے یہ بتا دیں اللہ میاں وجود میں کیسے آئے, تو ہم دنیا کا وجود بتا دیں گے آپ کو. تو لو سوال میں نے کرا, جواب ذمہ داری آپ کی بنتی ہے. جب آپ کسی دھرم کو مانتے ہیں, سائنس کو مانتے ہیں, سائنس کیا کہتی ہے بھائی, سائنس کیا کہتی ہے کہ کیسے دنیا وجود میں آئی. آپ ایک سٹیپ پیچھے جا کے رک جاتے ہیں. اللہ میاں, ارے بھائی سائنس کو مانتے ہیں آپ, سائنس کو مانتے ہیں. ابھی آپ کو بتاتا ہوں سر, اللہ میاں جو ہیں ان کی کچھ صفات ہیں جن میں سے ایک صفت ہے پیار کرنا. اگر دنیا بنانے سے پہلے اللہ میاں اکیلے تھے اور ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا, تو اس کا مطلب ہے وہ اپنی صفات میں کمزور تھے, ضعیف تھے, کیونکہ وہ کسی سے پیار اس وقت نہیں کر سکتے تھے کیونکہ کوئی اور چیز نہیں تھی.